سامعین کی خدمت میں پھولا پنڈتا کا آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سوشل میڈیا میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں ہم، اور امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ بخیر و عافیت اور خوش خرم ہوں گے۔ چمنزار کے تحت دوستو آئیے سنتے ہیں اردو دنیا کے معروف اسکالر، دانشور اور ماہر اقبالیات پروفیسر عبدالحق کے ساتھ کی گئی بات چیت کی ریکارڈنگ۔ انٹرویور ہیں انوار احمد خان۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔ پروفیسر عبدالحق صاحب، میں پڑھتا تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بہت عرصے سے آ رہا ہوں، بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے، لیکن گزشتہ 10 سال سے ذاتی طور پہ آپ سے ملتا ہوں، آپ کو سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، آپ کے احباب سے آپ کے سلسلے میں تبادلہ خیال شیئر کرنے کا موقع ملا ہے، آپ کے شاگردوں سے بہت کچھ آپ کی باتیں ہوئی ہیں، اور یہ ایک رشک جب آپ کے شاگردوں سے میں بات کرتا ہوں تو مجھے رشک ہوتا ہے کہ میں آپ کا شاگرد کیوں نہیں بنا۔ بہرحال یہ تو اتفاق کی بات ہوتی ہے، اور میں نے ایک بہت اچھے اسکالر، بہت اچھے استاد، بہت اچھے دوست اور بہت ہی سلیقے مند شخصیت کا مالک آپ کو پایا ہے، اور ماشاءاللہ آپ ویسے بھی بہت خوبصورت شکل و صورت کے مالک ہیں۔ نظر بد سے بچایا جائے، آپ کو اللہ بچائے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ بہت ذمہ داری سے اپنے طالب علموں کے ساتھ ان کی تربیت کرتے رہے، جو تحریریں بھی آپ لکھتے، چاہے ریڈیو کے لیے ہمارے لیے لکھتے رہے ہوں یا باقاعدہ آپ نے جو اکیڈمک کام کیا ہے، جو آپ کی کتابیں اور تحریریں چھپتی رہی ہیں، اس میں بہت ذمہ داری سے، بہت محنت سے آپ کام کرنے والوں میں سے ہیں۔ اقبالیات آپ کا خاص موضوع ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت متضاد چیزیں بھی، مثلاً لیکسیکوگرافی، لیکسیکولوجی جیسی چیز جو اس کے بالکل متضاد کہی جائے گی، اس لیے کہ نسبتاً وہ خشک سا کام ہے عام طور سے لوگوں کی نظر میں، تو آپ کا ایک دائرہ بہت وسیع ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی 40 سال سے زائد عرصہ آپ نے درس و تدریس میں گزارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 50 سال سے آپ لکھنے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شاعری سے آپ کو خاص لگاؤ ہے، بالخصوص اقبال سے، تو آپ اس طرف کس طرح راغب ہوئے، مختصراً آپ ہمیں بتائیں گے؟ انوار صاحب، پہلی بات میں عرض کروں کہ میں آپ کے گھر یعنی کہ آپ کی دہلیز یا آپ کی اسٹوڈیو میں ہوں، اور عزیزوں سے اس طرح کے ستائشی کلمات ذرا اچھے نہیں لگتے۔ میں جو کچھ ہوں یہ فضل ربی ہے، اور میں جانتا ہوں میں کہاں ہوں اور کیا ہوں۔ یہ علم تو بے پایاں سمندر ہے، اور اس میں تو ایک ذرے، ایک معمولی سے قطرے کے برابر بھی حاصل نہیں ہوا، اور اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمر رائگاں ہی گئی۔ باقی میں آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ بس یہ بھی خدا کا فضل ہی ہے کہ گاؤں کا ایک طالب علم تھا، اور میں اپنے گاؤں کا پہلا شخص ہوں جس نے ہائی اسکول پاس کیا، اور پہلی ہی کوشش میں پاس کی جی۔ اور وہ ہائی اسکول میں، پورے اسکول میں اگرچہ سیکنڈ ڈویژن تھا لیکن پہلا تھا۔ یہ صورتحال گورکھپور کے اسلامیہ کالج میں 12ویں میں بھی تھا۔ اب دھیرے دھیرے تعلیم کا شغف بڑھتا گیا، اور مزے کی بات ہے گورکھپور یونیورسٹی میں تھا تو اسی زمانے میں گورکھپور یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، یعنی بی اے کی کلاسز کھلی 1958 میں، تو آسانی سے اس انٹر کالج سے اٹھا تو یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ اردو کے چند طلباء تھے جو بی اے سال اول میں تھے، اور مجنو گورکھپوری صاحب جو اس زمانے میں سینٹ اینڈریوز کالج میں انگریزی اور اردو دونوں پڑھایا کرتے تھے، مجنو صاحب گویا اردو کے پہلے استاد ہیں جن سے کہ یہ شرف شاگردی حاصل ہے، اور ان کے پڑھنے کی آج بھی ادائیں وہ محفوظ ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ پہلا سبق جو انہوں نے شروع کیا وہ خضر راہ، واہ! اور ظاہر ہے کہ مجنو گورکھپوری اقبال کے بہت زیادہ قدرانوں میں سے نہیں تھے، جی، لیکن ان کی بہت اچھی نظر تھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ بڑا منحنی سا، پتلا دبلا سا جسم، مگر آواز بڑی پاٹدار، اور انہوں نے متن جو ہے کتاب کی مدد سے نہیں پڑھائی۔ جی پڑھتے آتے شعر اور اس کی تشریح پوری خضر راہ جیسی نظم ان کو یاد تھی۔
اور انہوں نے کچھ اس طرح سے اسے پڑھانا شروع کیا کہ اقبال سے تو تھوڑی شدھ بت تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سوسائٹی پر اقبال کا جتنا اثر ہے کسی کا نہیں ہے جی. آپ کے علم بھی ہے کہ وہ مدرسے کے بچے ہوں یا اسکول کے بچے ہوں، ابتدائی درجے سے بھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہر اسکول میں یہ ترانہ دعائیہ نظم گائی اور پڑھی جاتی ہے. اور کچھ گھر کا ماحول بھی یہ تھا کہ وہ اقبال سے کچھ تھوڑا سا شغف بھی تھا. تو خاص طور سے وہ اس طرح سے اقبال، اب مجروح صاحب جو چلے آئے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں، تو ان کی جگہ پر پروفیسر محمود الہی صاحب کا تقرر ہوا. محمود الہی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بڑا عجیب و غریب رشتہ ہے کہ محمود الہی صاحب رشید احمد صدیقی کے شاگرد میں سے. جی. علی گڑھ یونیورسٹی میں جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو رشید صاحب کے خاص وہ شاگردوں میں تھے. اچھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ رشید صاحب کا معاملہ، ان کی بصیرت کی ارتفاعیت دیکھیے کہ اقبال سے ملنے 19 سال کی یا 21 سال کی عمر میں اقبال سے ملنے لاہور گئے تھے. اچھا. اور اقبال کو جو رشید صاحب پر اعتماد تھا کہ اقبال جب لیکچر دینے آئے علی گڑھ یونیورسٹی میں تو رشید صاحب کی طبیعت خراب تھی. اقبال علی گڑھ میں کوئی ایسا اگر شخص ہے جو اقبال کی نظر محترم رہا، جس کے گھر خود اقبال مزاج پرسی ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کے خطوط اور اقبال کی ہی سفارش پر وہ ریڈر بھی ہوئے. جی. تو اقبال کے وہ شہدائیوں میں تھے. اور رشید صاحب ساری تحریر آپ کی نظر میں ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً وہ تحریریں پڑھتے رہے ہیں، آپ سے تبادلہ خیال بھی رہا ہے. تو رشید صاحب وہ اقبال کا ایک رشتہ رشید صاحب سے، رشید صاحب کا دوسرا رشتہ محمود الہی صاحب سے، محمود الہی صاحب کے واسطے سے تھوڑی سی اقبال شناسی میری طرف. تو انہی کی ایما سے یہ موضوع ایم اے کرنے کے بعد مجھے ملا اقبالیات کا تنقیدی مطالعہ. تو اس طرح سے میں اقبال کی طرف راغب پی ایچ ڈی کے لیے راغب ہوا. اور یہ شکر ہے کہ میں نے 3 سال کی مدت بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لیا. اور میں آپ سے بلا کسی تکلف کے یہ عرض کروں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے ادب شناسی میں اور تحریر و تقریر میں وہ اقبال کی بدولت ہے. عبدالحق صاحب، میں آپ کا نام اس لیے لے رہا ہوں، ہمیشہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم لوگ، میں بھی آپ کا شاگرد ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، شاگرد مانوی کہہ لیجئے، لیکن اس لیے کہ ہمارے سننے والوں جو بیچ میں آئے ہیں ان کو بھی پتہ رہے کہ ہم ڈاکٹر عبدالحق سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، اقبالیات کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے پورے 40 سال سے زیادہ، بلکہ اور بھی زیادہ اس میں صرف کیا ہے، اور بلکہ اس کو دیا ہے اور بڑی محنت کی ہے اور پڑھا ہے، پڑھایا ہے، تربیت کی ہے لوگوں کی. نئی نسل میں بہت بڑی تعداد میں ایسے نوجوان بلکہ اس سے معمر لوگ ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں اس وقت درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں. ان کے ذریعے آپ کی تعلیم اور آپ کی فہم جو ہے اقبالیات کی وہ پھیل رہی ہے. اقبال کو عام طور سے خواص کے علاوہ آپ جن میں آپ لوگ بھی آپ شامل ہیں کہ ان کو ایک فکر کا شاعر کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ اقبال کے ہاں بال جبریل بھی ہے اور ہر سطح پہ بہترین چیزیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اقبال کو ایک طرح سے اس انداز سے بھی جوڑا جاتا ہے کہ وہ جیسے قرآن ہو یا رومی ہو، ظاہر ہے باوجود کے کہ دونوں کا ایک بڑا بہت بلند مقام ہے. قرآن تو ایک ویسے بھی آفاقی اور بہت بڑا صحیفہ ہے، اور رومی سے بہت متاثر ہیں اقبال. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کو بحیثیت شاعر کے کس طرح سے، چونکہ فکر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ شاعری کے باہر بھی وہ کار فرما ہوتی ہے، رہی ہے، اس کی اپنی ایک روایت ہے، پوری تاریخ ہے. تو شاعر کی حیثیت سے کس طرح آپ لیتے ہیں؟ انور صاحب، اس سے آپ کے مطالعے کا ادراک ہوتا ہے. آپ نے بہت اچھا بڑا بنیادی سوال کیا. ہمارے ناقدین بھی اس معاملے میں خاص سے الجھے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اس مسئلے کو الجھا دیا ہے. ہمارا سروکار ادب کے تعلق سے تو شعر و شاعری سے، ادب سے ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اقبال کی 2 حیثیتیں ہیں، اور نصف سے زائد ناقدین نے تو اقبال کو پوئٹ فلاسفر کہا ہے، اور فلسفی شاعر فلسفی، اور بہت سے لوگوں نے انہیں فلاسفر پوئٹ کہا ہے یا فلسفی شاعر. تو اس میں میرے نزدیک کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیے، شاعری یا نثر جو ہے یہ ایک اظہار کا اسلوب ہے، ذریعہ اظہار ہے. بنیادی جو حیثیت ہے وہ خیال کی ہے. خیال کسی بھی پیرائے اظہار میں ہو
جی اب یہ ضروری ہے کہ یہ سوال آپ نے کیا ہے کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ فلسفے کو شعر کے جامع میں پیش کیا گیا ہو. جی جی اس لیے کہ فلسفہ دوسرے پیرائے بیان کا مظہر ہے جی یا متقاضی ہے، اور شاعری میں فلسفے کی گنجائش کم سے کم ہوتی ہے. لیکن بہرحال خیال، کوئی نہ کوئی خیال شعر کے قالب میں تو پیش ہوتا ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ جو عمیق خیال ہیں، جو بڑے گہرے اور فلسفیانہ خیالات ہیں، ان کا شاعری کے قالب میں ڈھلنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہاں تو تعقل پسندی ہے، اور شاعری تو صرف جذبات اور احساس کے اظہار کا نام ہے. لیکن اقبال کا جو کمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شد بدھ ہمیں ہے اور آپ کو بھی ہے، ہم آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ انگریزی ہو یا ہندی ہو یا فارسی ہو یا اردو ہو، ان میں کوئی ایک ایسا شاعر بھی نظر نہیں آتا 20ویں صدی سے قبل بھی، کہ جس نے فلسفے کو، یعنی ایک مستقل اپنے خیال کو یا تصور کو شعری لباس میں پیش کیا ہو، جی، اور اس کو پوری کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہو. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ وہ فکر یا وہ خیال یا وہ تصور شعر کے لباس میں ڈھلنے کے بعد فن کے بھی اعلیٰ جی جی ارتفاعیت پر وہ باقی ہے. تو جہاں تک اقبال کی شاعری کا تعلق ہے، اور میں اس کا قائل ہوں کہ اقبال کی بڑی حیثیت، یعنی فلسفے، ظاہر ہے کہ ہم آپ اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں، تو لاسانی ہے. بحیثیت شاعر کے اقبال کا جو درجہ ہے وہ ان کے مفکر کے درجے سے بڑا ہے. ابھی ایک سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ کروں کہ جیسے میں بغیر جانے مسجد قرطبہ پڑھتا ہوں جی، اور بال جبریل کی کچھ غزلیں پڑھتا ہوں ایک صحیح. الگ وقت میں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک شاعر کا کلام ہے یا دو مختلف شاعروں کا کلام ہے. جیسے مثلا غزلوں میں لے لیجئے پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، یہ ہے بہت اچھی غزل. یا اس کے علاوہ آپ لیجئے کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ہم جیسے لوگوں سے، طالب علموں سے، کہ ہم کیا یہ دو الگ شخصیتیں نہیں نظر آتی ہیں؟ بالکل نظر آتی ہیں، بلکہ میں تو آپ سے کہوں کہ ایک تیسری شخصیت بھی شامل کر لیں، اس لیے کہ اقبال کے ہاں جو ڈائمنشنز ہیں، جو پہلو ہیں، وہ مجھے اب تک فارسی اور اردو کے کسی شاعر میں نہیں مل سکے. ابھی آپ نے ان دو پہلوؤں کا ذکر کیا. ابھی میں نے ایک نظم کا حوالہ دیا تھا، لب پہ آتی ہو دعا بن کے تمنا میری. اس نظم کا کی جہت بالکل الگ ہے. اچھا، یہ نظم نہ ہمارے لیے ہے، نہ آپ کے لیے ہے، نہ مفکر کے لیے ہے، نہ کسی ادیب کے لیے ہے، بلکہ یہ تو خالص بچوں کے لیے. یا آپ یوں سمجھیے سارے جہاں سے اچھا جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، اس کا تعلق نہ ہمارے آپ جیسے بالغ شدود رکھنے والے ادب سے ان کا تعلق ہے. اس لیے یہی اقبال کی خوبی ہے میرے نزدیک، کہ اقبال کی اتنی جہات ہیں، اتنے پرتو ہیں، کہ مفکر اپنے طور پر لے لے تو نکلسن جیسا ایک شاعر مل جائے، اور ایک دوسرا فلسفی ہوگا تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں الجھ کے رہ جائے گا، اور یہ کہے گا کہ یہ زمانے عصر کے یہ تو غزالی ہیں اور رازی ہیں، پروفیسر نور الدین اور پروفیسر احمد شریف جیسے لوگ کہیں گے. لیکن جب بال جبریل کی جس غزل کا آپ ذکر کرتے ہیں، اب بال جبریل میں آپ نے بہت اچھا، جزائے خیر کو آپ کو، کہ بہت اچھی غزل کی مثال دی. اب آپ دیکھیے بال جبریل کی پوری جو 107 غزلیں ہیں، ان غزلوں میں بلکہ 73 غزلیں ہیں، 107 تو پوری ان کی غزلیں، ان 73 غزلوں میں یہ ایک تنہا غزل ہے. پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ، یہ نہ غزل ہے نہ یہ نظم ہے، یہ کہیں تو منظر نگاری ہے. لیکن اب خوبی اس غزل کی ہے کہ منظر کے پس منظر سے، یہ مناظر فطرت کے آغوش سے آخر میں 2 شعروں میں اقبال اپنا فلسفہ بیان کر دیتے ہیں. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو اب یہاں آ کے اقبال کا فلسفہ، اور میں انوار صاحب بڑے اعتماد سے عرض کر رہا ہوں کہ فارسی اور اردو غزل کی روایت میں یہ روایت کہیں نہیں ملتی، اکیلی خود اقبال کے یہاں نہیں ملتی. باقی اب بال جبریل آپ نام دیا، بال جبریل جتنی غزلیں ہیں شروع سے لے کر کے آخر تک، کوئی اور غزل اس غزل کے مقابلے میں نہیں ہے. اچھا، دوسری مثال جو آپ نے مسجد قرطبہ کی دی، اب اس نظم تو مسجد ہے، مسجد تو ایک تعمیری ڈھانچہ ہے، یہ فن تعمیر کے شاہکار ہے. لیکن پہلے بند کو آپ دیکھیں، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، یہ پورے 8 شعر جو پہلے بند میں ہیں، یہ زمان و مکان کے فلسفے پر مبنی ہیں خالصتاً. لیکن دوسرا جو بند شروع ہوتا ہے، ہاں مگر اس نقش میں ہے نقش رنگ سوات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. اب یہاں سے دوسرا نیا ڈائمنشن شروع ہوتا ہے، اور وہ فن پر آ جاتے ہیں. رنگ ہو یا خشت سنگ
چنگ ہو یا صرف و سب. تو یہاں فن پر ان کی گفتگو ہوتی ہے. پھر آگے چلتے ہیں تو اے حرم قطبہ عشق سے تیرا وجود. تو غرض اس نظم میں 8 بند ہیں, 64 شعر کی یہ نظم ہے, اور ہر بند ایک نئی دنیا پیش کرتا ہے. بے شک. تو جو آپ یہ سوال فرما رہے ہیں کہ اقبال کے ہاں سب کے لیے ہے اور سب کچھ ہے, کسی ذہن کا ہو, کسی سطح ذہن کا ہو, کسی عمر کا ہو اور کسی فکر کا ہو, اس کے ہاں بہت کچھ ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بانگ درا جی جو 1905 سے پہلے کی جی نظمیں ہیں, ساری چیزیں ہیں, بانگ درا چھپنے کے بعد کیا کوئی اس وقت کا باذوق اور کوئی عارف جی جو ادب شناس کوئی عالم کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ وہ شاعر ہے جس سے بال جبریل سامنے آئے گی؟ یہ سوال بھی آپ نے خوب کیا. وہ میرے خیال میں کم کیا شاید بالیات میں اس طرف توجہ نہیں دی گئی. دیکھیے ظاہر ہے کہ 1905 تک کا جو کلام ہے وہ بالکل ایک مبتدی کا کلام ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ مناظر فطرت ہے, اور بقول ڈاکٹر سید اللہ کے رومانی شاعری کا اثر غالب ہے. لیکن کہیں کہیں ایسے شعر چمکتے ہیں نظموں میں کہ جہاں یہ لگتا ہے کہ آئندہ یہ شاعر جو ہے کسی اور طرف جائے گا. جی مثلا ایک نظم ہے وہ موت اور زندگی. جی اب اس میں موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے, یا کنارے راوی چھوٹی صنعت میں. اب کشتی سے وہ تعارف کراتے ہیں کہ زندگی جہاز زندگی میں کیا یوں ہی رواں ہے, کشتی یوں ہی رواں ہے, جیسے کشتی آگے جاتی ہے اور کچھ دور جانے کے بعد نظروں سے غائب ہو جاتی ہے. تو اقبال یہ استدلال کرتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی مرتا نہیں ہے, نظر سے اوجھل ہوتا ہے. اب اس نظم کے آخری شعر کی نظر سے غائب تو ہوتا ہے مگر یہ مرتا نہیں, تو اس کا مطلب کہ یہ اچھا. پھر اس کے بعد کائنات فطرت پر جب وہ غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر. وہ بزم قدرت سے انسان سوال کرتا ہے کہ تو اتنا رونق ہے, جمال دوست ہے, جمال پرست ہے, پھر میری تقدیر کا میں کیوں ذلیل و خوار ہوں. انسانی سوال کرتا ہے. تو فطرت ظاہر اقبال کا جواب ہے, لیکن فطرت کی زبان سے ہے. تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے پھر نہ سیہ روز سیہ بخت سیہ کار رہے. تو یہ اشعار بتا رہے ہیں اور یہ خیالات بتا رہے ہیں کہ اقبال آئندہ اگر غور سے سنجیدگی سے مطالعہ کیا جائے تو اقبال کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ یہ شاعر اگر بیچ میں کچھ رکاوٹ نہیں مزاحمت نہ ہوئی تو یہ کسی اور طرف جائے گا. لیکن بقول رشید احمد صدیقی کے کہ اسی منزل پہ ٹھہر جانا اقبال کی منزل نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جیسے دریا کنارے کسی سے ملاقات ہونا, یہ ایک ایسی تلمیح ہے جو ان کے ہاں ہر اسٹیج پہ آ رہی ہے. بہت صحیح. اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ قرآن کا ایک قصہ ہے کہ حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات دریا کنارے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1905 سے پہلے یا اقبال اتنے میچور ہیں کہ وہ یہ تمام اس طرح کی تلمیحات کو جو نہ صرف اس اسٹیج پہ برت رہے ہیں بلکہ ان کے پورے جو فلسفے کے اور آرٹ کے اعصاب پہ وہ سوار ہے جو آخر تک ان کے سے وابستہ ہے. جی یہ وہ اہم پہلو ہے جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ کائنات فطرت کا اقبال نے جس سنجیدگی اور وہ گہرائی سے مطالعہ کیا ہے وہ ہمارے دوسرے شعراء کے ہاں نظر نہیں آتا. اگرچہ اقبال کے ہاں منظر نگاری کم ہے, لیکن شروع میں آپ نے ایک سوال کیا تھا, ایک بات اپنی گفتگو میں کہی تھی, وہ بڑی معنی خیز ہے کہ اقبال نے رومی کا, قرآن کا اور فلاں کا اتنے حوالے دیے ہیں, اور میں آپ سے بلا کسی تعامل کی عرض کر رہا ہوں کہ اقبال کے ہاں حوالوں کی ایک دنیا ہے جس کو ہم تلمیحات و اشارات کہتے ہیں, اور اس پر 3 کتابیں آ چکی ہیں جن کی تعداد تقریباً 1600 ہوتی ہے. مولانا رومی کے ہاں بھی اتنی کثرت سے یہ اشارے نہیں کیے گئے ہیں. اب وہ کشتی مسکین وہ جانے پاک و دیوار یتیم جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے سورہ کہف کی طرف, تو اب ایک مصرے میں 3 واقعے کو ڈھال دینا اگر اقبال. اچھا پھر آپ دیکھیے خضر راج پوری نظم ہے, رات تھا محو نظر کشتی دل میں چھپائے جہاں اس طرح. تو اب حضرت خضر کو سے جو واقف نہیں ہے اس کو آج کے سیاق میں یعنی گویا
خضر کے پورے واقعے یا پوری تلمی کو، اس قرآنی تلمی کو انقلاب روس کے پس منظر میں پیش کرنا یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی. اقبال پہلا شخص ہے جو خضر راہ میں اس تلمی کا سہارا لے کر کے یہ پیش کرتا ہے. اور ایسے ہی ایک نہیں سینکڑوں تلمیحات ایسی ہیں کہ جو اقبال کے ہاں ہیں اور جو ماخوذ ہیں کلاسیکیت سے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اقبال کا جو تنوع ہے، اس کی فکر کی جو جہات ہیں، اب ظاہر ہے کہ جس کے ہاں مارکس اور لینن اور برگزاں اور وہ نیچے ہوں، وہاں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور وہ غنی کشمیری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، خیام بھی ہیں. ایک گلیکسی ہے، ایک جھرمٹ ہے. تو اس لیے اقبال کا جو جہات ہے وہ بڑی متنوع اور بڑی وہ مختلف اور بڑی ہمگیر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے تمام فکری بلندی اور جو فن کا اور جو جلال اور جمال سب جو اقبال کے ہاں آخر تک ان کی پورے فکر میں اور شعری فکر میں جس طرح سے حاوی ہے اور جاری و ساری ہے، بانگ درا کی طرف میں تھوڑا سا پھر آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے، کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، جیسے پہاڑ اور گلہری ہو، اس طرح کی، اور جگنو، اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہندوستان جو ایک بہت بڑا تہذیب کا گہوارہ ہے، بے شک، اور بہت قدیم دنیا کی تہذیب ہے، اس کی بڑی اہم شخصیتیں کرشن ہیں، رام ہیں، اور جس پہ ان کی بہترین نظمیں موجود ہیں، یا مثلا نیا شیوالا جیسی نظم اس میں موجود ہے. تو یہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے کہ اقبال 1938 میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ہندوستان تقسیم بعد میں ہوتا ہے. اس پہ ہم رکیں گے نہیں. جسٹ میں اس کو صرف ایک ریفرنس کے طور پہ، حوالے کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بانگ درا کی یہ ساری نظمیں جس طرح سے ہندوستان کا خوبصورت نقشہ پیش کرتی ہیں، جس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پوری تہذیب کے رس کو اقبال نے اپنے اندر جیسے پی لیا ہے، وہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ انوار صاحب، یہ تو آپ جو صحیح اسپرٹ پہ لیں تو یہ بہت اچھا موضوع ہے. ظاہر ہے کہ اس کو غلط طور پر لے کر کے اور اقبال کے خلاف کہنے کے لیے بھی بہت کچھ گنجائش ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ذرا اس کا پس منظر آپ نظر فرمائیں کہ ابھی اقبال نوجوان ہیں، ابھی اقبال تصور اور تفکرات یا فلسفے سے اتنے زیادہ وابستہ نہیں ہیں. یہ سارا فساد جو پیدا ہوا یورپ جانے کے بعد پیدا ہوا. اچھا، ظاہر ہے کہ آپ 1901 سے لے کے 1905 تک کے ہندوستان کے تاریخی پس منظر نظر رکھیں، یہ وہ دور ہے کہ گاندھی جی آزادی تحریک آزادی عروج پر ہے، اور اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا تھا کہ یہاں کی تمام قومیں مل جل کر کے وطن کی آزادی کے لیے ایک جٹ ہو جائیں. اور اقبال بھی اس کے قائل تھے کہ جب تک یہ قومیں متحد نہیں ہوں گی تب تک کچھ نہیں ہوگا. اس دور کی بڑی نمائندہ نظمیں جو سب سے تفصیلی اور سب سے طویل نظم ہے تصویر درد، جو اس میں رلاتا ہے تیرا نظارہ. تو یہاں تیرا نظارہ سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان برصغیر ہے اقبال کے پیش نظر. اور پھر اسی میں آخر میں جو 2 اشعار ہیں میں آپ کو سنانا چاہوں گا، صرف اس لیے کہ اقبال ذرا دیکھیے کہ محبت کو، جس محبت کے پیغام کے اقبال دائی ہیں، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیچ سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. یہ 2 اشعار جو خاتمے کے اشعار ہیں، ثانی اشعار ہیں. اور پھر اتنی بڑی بات میں آپ سے کروں کہ ہندوستان کے کسی شاعر نے، ادب کے کسی شاعر نے، میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑی بہت ہندوستانی زبانیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس لیے ہم لوگ جس علاقے کے رہنے والے ہیں. ذروں کو دیوتا کہنا، خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، یہ اقبال کی زبان ہے. اچھا، اور پھر نیا شیوالا، اچھا ہندوستانی بچوں کا قومی گیت آپ ایک نیا شیوالا بنا دیں، اور گوتم کی سرزمین ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ اقبال نے شری رام پر نظم کہی، بہت عمدہ نظم ہے، بہت عمدہ نظم کہ گویا تیغ کا دھنی تھا، تلوار کا دھنی تھا اور وہ مر تھا. یہ جو ٹریبیوٹ امام ہند. اچھا، اور گرو نانک. اور حد یہ ہے کہ ابھی مجھے ایک غیر مسلم بابا جی ہیں جو یہاں دلی میں ہیں، اور بڑے ان کے سلسلے ہیں رشد و ہدایت کے. ان سے جب میں نے ذکر کیا کہ اردو کا یہ مفکر شاعر 1908 میں سوامی رام تیرتھ پر نظم کہتا ہے، جبکہ اردو میں کہیں یہ نظم نہیں ملتی، تو ان کا بڑی حیرت سے قبل کی، انہوں نے فرمائش کی کہ نظم مجھے دی جائے. خیر، یہ تو ایک فیز تھا جو بال جبریل سے پہلے ہے، گویا بانگ درا ہے. لیکن انوار صاحب، میں یہ عرض کروں کہ اقبال عمر کے کسی حصے میں بھی ہندوستان سے بے نیاز نہیں ہوئی.
اور میں پھر آپ سے اشارہ کرتا ہوں کہ ضرب کلیم ان کے آخری دنوں کا جو کلام ہے 1936 کا ہے، 1938 کا فرمان کا انتقال ہوا. لیکن شعاع امید کو کیا کہیں گے؟ ہندوستان کی تحریک آزادی ایک شوخ نگر، ایک شوخ کرن، شوخ مثالیں نگہے ہور، آرام سے فارغ صفت جوہر احتماب، یہ سب کہنے کے بعد پھر وہ کہ چھوڑوں گا میں ہند کی تاریخ فضا کو جب تک نہ اٹھے خواب سے مردانے گراں خواب. اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب. یہ ٹریبیوٹ بھی، یہ عقیدت بھی اور یہ اظہار بھی کسی اور شاعر نے ادا نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے، 2-3 بہت اہم سوالات ہیں جو میرے ذہن میں جو آپ سے ڈسکس کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. جاوید ان کے ہاں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ لفظ جاوید محض ان کے ایک بیٹے کا نام ہے یا وہ ایک نمائندگی کرتا ہے جس کے حوالے سے پوری نوجوان نسل سے وہ مخاطب ہوتے ہیں؟ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے جو آخر میں جو بات کہی اصل میں یہی ایک اشارہ ہے، بڑا بلیغ اشارہ ہے. جاوید نامہ بھی ہے ان کے پاس، جاوید نامہ اور جاوید بچے کا نام رکھنا، اور اس کے بعد جاوید کے نام نظم کہنا، اور اس کے علاوہ وہ جاویداں کا لفظ، جاوید کا لفظ، یہ اقبال کی دنیائے فکر میں ایک اشارہ نہیں، ایک کنایہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل علامت کے طور پر ہے. وہ علامت جو جیسے دریا ہے جاویداں ہے، جی زندگی جاویداں ہے، زندگی جوئے روانست و رما خواہد بود، یہ میں ایک اوڑھنا زمانہ سے جمع خواہد بود، جاویداں پہم دما ہر دم جمع ہے زندگی. تو اس طرح کا جو تصور ہے وہ اسی لفظ جاوید کو ایٹرنل، ابدی، نہ ختم ہونے والا. اور یہی ان کے فلسفے کا ایک پہلو ہے کہ پھل حاصل کر لینا، نتیجہ حاصل کر لینا، مطمئن ہو جانا، یہ موت ہے. اے مسافر جاں بمیرت از قیام، زندہ تر گردد ز پرواز مدام. تو یہ جاوید کے لفظ سے ہی یہ ان کو بہت دلچسپی ہے، اور اسی لیے نظموں کے نام اور علامتوں کے نام، بیٹے کا نام، اور حد یہ ہے کہ اپنے مکان کا بھی نام جاوید منزلی رکھا. جی ڈاکٹر صاحب ایک آپ کا مضمون مجھے بہت پسند آتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے ذاتی گفتگو میں کہ آپ کو غالب پہ مضمون لکھنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا بہت محبوب، ظاہر ہے غالب کے بھی آپ پرستار ہیں اور غالب کو بھی آپ نے خوب اپریشیٹ کیا ہے، سمجھا ہے، انجوائے کیا ہے. اور اقبال کو آپ جس طرح سے غالب پہ کے مضمون میں غالب کو ایک پیشرو اقبال کا کہہ کے کیا ہے، اس میں آپ نے بہت ساری، اب تو وقت ہمارے پاس کم ہے، بہرحال آپ تھوڑا سا آپ اس پہ کچھ اشارہ کریں کہ کس اینگل سے آپ نے دیکھا ہے. گفتگو کا وقت اب ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. انوار صاحب اب میں کیا عرض کروں کہ مجھے 2-3 شاعر بہت عزیز ہیں، تینوں اقبال کے واسطے سے، حافظ، غالب اور اقبال. معاملہ یہ ہے کہ حافظ کا جو اثر اقبال پر ہے وہ تو ہے، غالب سے اقبال نے جتنا استفادہ کیا ہے میں آپ سے عرض کروں کہ کسی اور شاعر سے استفادہ نہیں کیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اقبال ایک ایسا موضوع ہے کہ اقبال کے ہاں جب کبھی، ابھی میں نے ایک سیمینار میں اقبال اور نظیری پر مضمون پڑھا، اور حادثے کے بھی ایک مضمون میں جو مجھ سے تعلق نہیں تھا، کیفی اعظمی پر مجھے ایک سیمینار میں بلایا گیا اعظم گڑھ میں. تو ظاہر کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کیفی اعظمی کی سطح کے اقبال سے متاثر ہے. تو کیفی اعظمی نے مجلس شورا، اقبال کی مجلس شورا کے نقل میں مجلس شورا لکھی. تو اب اقبال کی پرچھائیں اور پورتو مجھے جگہ جگہ نظر، ایک تو جو اقبال نے استفادہ کیا ہے اور اقبال سے پھر دوسرے لوگوں نے استفادہ کیا ہے. تو اور ذکر کیا کہ رومی ہوں، حافظ ہوں، خیام ہوں، نظیری ہوں، ان سب سے اقبال نے استفادہ کیا ہے. تو اب میرے لیے بڑی آسانی ہے کہ مولانا رومی مجھے لکھنے بہت، میں اقبال کے سارے پڑھوں، اور غالب سے براہ راست اقبال نے بہت کچھ لیا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالحق، آپ سے تو ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی اور ہمارا یہ آج کا وقت ختم ہو گیا، اور جو یہ موضوع ہے اس وقت اور اس سے جو متعلق موضوعات ہیں اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. میں سمجھتا ہوں ایک صحبت کافی نہیں ہے، پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور مختلف پہلو پہ گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. چمنزار کے تحت سامعین آپ سن رہے تھے اردو کے معروف اسکالر، دانشور اور ماہر اقبالیات پروفیسر عبدالحق کے ساتھ کی گئی بات چیت کی ریکارڈنگ. شریک گفتگو تھے انوار احمد خان. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند.